بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اوپن ٹاک ایک انتہائی حساس موضوع کے حوالے سے ہے۔ ابھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے ایک دو دن قبل رحیم یار خان میں کہ ایک گھر کے تقریباً 11 سے 12 افراد اس میں فوت ہو چکے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن نہ تو یہ واقعہ کسی الیکٹرانک میڈیا کسی چینل نے رپورٹ کیا، نہ ارباب اختیار نے اس پر کوئی ایکشن لیا، اور نہ ہی جو ویب چینل ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پر کوئی اہمیت دی ہے۔ ایک تو آپ ذرا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ واقعہ کیا ہوا اور پھر ہم مزید اس پر آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے واقعے بیان کرنے سے پہلے میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اور اپنی رائے کے اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ واقعہ کی طرف آتے ہیں ہم۔ یہ واقعہ رحیم یار خان کی ایک تحصیل کے اندر آیا ہے۔ وہاں بالکل ایک دیہی علاقہ ہے۔ دیہی علاقہ میں ایک فیملی وہ پوری اس بیماری کا شکار ہوئی ہے۔ بظاہر وہ بخار کی صورتحال تھی۔ اب ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ اسی بات پر تو آج ہم ولاگ کر رہے ہیں کہ آج تک ابھی تک یہ کنفرم پتہ نہیں ہے کہ وہ بیماری ہے کون سے۔ وہ پہلے خاندان کے بڑے کو، مطلب جو سربراہ تھے ان کو ہوئی ہے، اور کیفیت یہ مطلب جو ان کے رشتہ دار ہیں، لواحقین ہیں، یا وہاں کے جو عینی مطلب شاہدین جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اس بیماری کی صورت میں، وہ بتلا رہے ہیں کہ ایک پہلے تو جسم میں درد وغیرہ جس طرح نارمل وہ ہوتا ہے موسمی، اس میں بخار، اور پھر بخار کی شدت اس قدر زیادہ ہوئی، اس قدر کہ جسم سے دھواں اٹھتا فیل ہوتا تھا، اور جو پسینے کی صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ بالکل مطلب بھیگے ہوئے، جیسے ہمارے کپڑوں سے نہایا ہوا ایک شخص ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں اب وہ 1 to 1 ہوئی ہے بیماری۔ یہ بھی ایک دوسری چیز جو اس میں تھی، یہ نہیں تھا کہ گھر کے سارے فرد ایک ساتھ نہیں وہ ہوئے، مطلب ایک بندہ پہلے بیمار ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا کیٹیگری مطلب اس کی وہ بیمار ہوئے ہیں، اور 11 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اس دوران وہ شیخ زاید ہاسپٹل جو رحیم یار خان ہے وہاں بھی لے گئے، وہاں ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے، لیکن ایک نارمل بخار کا ٹریٹ کر کے ان کو مطلب واپس بھیجا جاتا رہا۔ لیکن افسوسناک یہ کہ 11 زندگیاں وہ اس کے اندر چلی گئیں، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا، کوئی رپورٹ کوئی ٹیسٹ یہ نہیں بتلا رہا کہ یہ بیماری تھی کون سی اور کس وجہ سے ہوئی، اور اگلی مطلب اس کے اوپر کیا مطلب وہ مستقبل میں اس کے کیا خطرات ہیں۔ یا یہ تو آپ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ تو نیکسٹ مراحل ہیں جی، جو ابتدائی طور پر کرنے کے کام ہیں، ابھی تک تو وہ کام بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر اس حوالے سے ہم غور و فکر کریں تو یہ رویہ ہمیشہ ہماری قوم کا رہا ہے۔ یہاں یورپ میں اب چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، انڈیا کا کوئی ایکٹر خودکشی کر لیتا ہے، یہاں پر بریکنگ نیوز بنتی ہے اور کئی دنوں تک وہ نیوز میں چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کسی کا ولگر ڈانس وائرل ہو جاتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے، اور اس کو مین اسٹریم میڈیا میں مطلب بطور گیسٹ اور سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات اول تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اگر کسی چینل نے ایک آدھی بار رپورٹ کیا، اس کے بعد پھر خاموشی، ارباب اختیار کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر علاقائی تفریق نے بھی بہت ہمارا نقصان کیا ہوا ہے۔ اگر یہی واقعہ خدا نہ خاصہ اسلام آباد میں ہوتا تو کیا سچویشن یہی ہوتی؟ بالکل۔ یہی واقعہ اگر لاہور میں ہوتا کیا صورتحال یہی ہوتی؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس میں صرف ارباب اختیار کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، نہ میں صرف جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو بڑے بڑے اینکر ہیں ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، اس میں میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ملوث ہیں۔ بالکل، یعنی ہم ایک چھوٹا واقعہ اٹھا کر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس پر صدا احتجاج بلند کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس واقعے پر خاموشی ہے۔ اچھا، پھر کوئی آپ کو ویب چینل تک بھی نظر نہیں آ رہا اس معاملے میں، اس کو رپورٹ کرتے ہوئے یا اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے یا کوئی مطالبہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک معاشرتی بے حسی کا بہت بڑا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔
بالکل، مطلب اب اگر اس کو دیکھا جائے جتنا ویب چینلز وغیرہ ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور اس ایریا میں پتہ نہیں کتنے ایک یوٹیوبر ولاگر موجود ہوں گے. ہمیں جو جس وقت مطلب میں نے یہ چیز دیکھی یا تو اس ٹائم کوئی ایک ولاگ ایسا تھا تو جس میں مطلب یہ چیز نظر آئی. بہرحال ان کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر، وہ تھے ویب چینل والے، اب مجھے ایگزیکٹ ان کے نام کی وہ نہیں یاد آ رہا، تو انہوں نے جا کر یہ چیز مطلب کور کی ہے. دوسری مسئلہ آپ نے ایک بیان کیا تفریق والا. ایک اور چیز اس سے پہلے ابھی پنجاب کے اندر لمپی اسکن کے نام سے بیماری نے تباہی مچائی. وہ اتنی شدید بیماری آئی کہ پچھلے کچھ دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی، ہمارے ساتھ پڑوسی مطلب وہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بچا جن کے پاس یہ، اچھا وہ اسپیشلی ایک گائے کے مطلب بیماری تھی، دوسرے اس میں جانور جو بھینس وغیرہ یعنی وہ محفوظ تھے، ان کو نہیں ہوا. اب اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی آفت کہہ لیں بیماری آتی ہے تو اس کے اوپر دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ رویہ دیکھ لیں یورپ کا، جہاں ہم مثالیں دیتے ہیں نا ان کے سٹینڈرڈز کی، اور ہم تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، خصوصاً مذہب کے حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ ایگری وہ نہیں ہوتی. میں بھی اس چیز پہ مطلب اپنے مذہب کے ساتھ ہوں، لیکن اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے ان کے سٹینڈرڈ، وہاں اگر کسی کا پالتو ایک پیٹ مطلب مر جائے نا تو آپ کو جا کر عدالت میں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور پھر اس کی ریزن سارا کچھ کہ آپ کا یہ پیٹ کیوں مرا، کیا آپ نے دوائی کی نہیں کی، اچھا اس کے آپ نے ڈاکٹر کون سا مطلب وہ کیا، کلینیکلی اس کے ٹیسٹ کہاں ہوئے سارے. اگر پھر بھی وہ آ جاتا ہے کہ نہیں